بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا قصہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی تھی، پانی بھی بہت تھا۔ لوگوں نے کنویں کھودنے ہوئے تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محلات تو ہر زمانے میں بنائے جاتے تھے، لیکن قوم سمود کا پہاڑ تراشنا بہت بڑا ہنر تھا۔ یہ لوگ کوئی مناسب پہاڑ دیکھتے اور پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے اور ایک خوبصورت مکان بنا ڈالتے۔ یہ خشک سالی اور طاقت کا ہی گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل بن گیا تھا۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا اور اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کو آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یہاں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، میں نے آج تم کو وہ باتیں یاد دلانے کے لیے یہاں بلایا جو تم بھول چکے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہیں اور تمہاری زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سردار، یہ گمراہی چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کی کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا سرعام اعلان کر دیا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ چکے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ تمہاری خوشحال زندگی کو تو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف بات کرنا چاہتے ہیں کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اسی لیے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ اگر تم اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی لینے کی کوشش کی یا اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم کے سردار بہت ڈر گئے اور کچھ عرصے تک حضرت صالح علیہ السلام کی اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا اور ان کا اس طرح سے پابند ہونا انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو بہت غصہ کرتے۔ آخرکار دو مالدار امیر اور دو عورتوں کا انتخاب کیا گیا۔ انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اللہ کی اس نشانی اونٹنی کو ہلاک کر دو۔ ان آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئے گی تو ہم اس کو مار کر ہلاک کر دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی بڑے بڑے ڈگ بھرتی کنویں کی طرف آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے اٹھے، کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہوئے۔ ایک نے تلوار سے حملہ کر کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مدت ختم ہو گئی، اب ان پر 24 گھنٹوں میں ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں
عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت ڈر گئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور ایک ایک قبیلے سے ایک عظیم جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کے نبی کو اس کی قوم اس طرح شہید نہیں کر سکتی۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی تو اس پر عذاب آ جاتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اپنے ماننے والے لوگوں کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے چلے گئے۔ اسی رات خوفناک طوفان آیا، بگولے کی شکل میں۔ اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت زدہ تھی اور اس نے قوم سمود کے لوگوں کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ لوگ اب رب کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی، ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، پہاڑ بھی ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کے آر پار گزر گئی ہو، اور یہ محل اور مکانات جیسے پتھروں کے نہیں بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے ہوں، اور ہوا نے آگ کی طرح جل کر ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔